اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض لافتدت به. پیچھے ذکر ہوا تھا قیامت کا اور اس کے کچھ تفصیلی حالات بھی ذکر ہوئے تھے، اور یہاں پر بھی قیامت کا ذکر ہے. اور ابھی پیچھے بھی یہی ذکر تھا کہ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کیا ہوگا، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہوگا، اور بڑے حیرت سے پوچھتے ہیں. تو اس کا جواب دیا کہ قل ای وربی انہ لحق، آپ کہہ دیجئے کہ ہاں اور میرے رب کی قسم تحقیق وہ ضرور سچ ہے. تو قیامت میں پھر حالت کیا ہوگی؟ فرمایا ولو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض لافتدت به، اور اگر تحقیق ہو ہر اس نفس کے لیے جس نے ظلم کیا، دنیا میں ظلم کیا یعنی کہ شرک کیا، نافرمانی کی. جیسے پیچھے گزرا کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے، لوگ اپنے جانوں پہ خود ہی ظلم کرتے ہیں. تو اگر ہر وہ نفس کے جس نے ظلم کیا یعنی کہ شرک کیا، نافرمانی کی، ہو اس کے پاس جو کچھ ہے زمین میں، تو وہ اس کو بدلے میں دے ڈالے. یعنی اندازہ لگائیے کہ وہاں پر اتنے مشکل حالات میں گرفتار ہوں گے، جو مجرم لوگ ہیں، جو گناہگار لوگ ہیں، جو کافر لوگ ہیں، اتنے مشکل حالات میں گرفتار ہوں گے کہ اگر اتنا زبردست اور اتنا زیادہ مال و متاع ہو تو بھی وہ ان مشکلات سے نکلنے کے لیے تاوان کے طور پر اور بدلے کے طور پر دینے پر تیار ہوں گے. تو اندازہ لگائیے کہ کتنی سخت مشکلات میں گرفتار ہوں گے. وہاں پر قیامت میں کتنی سخت مشکلات میں گرفتار ہوں گے کہ مثال دے کے بتا رہے ہیں کہ جو کچھ زمین میں ہے وہ اگر ہو ان کے پاس تو وہ اپنے پاس نہیں رکھیں گے، وہ اپنے پاس نہ رکھیں بلکہ فدیے میں دے ڈالیں. یہاں دنیا میں کیا ہوتا ہے، مثال کے طور پر کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کوئی مشکل میں گر جاتا ہے، کوئی گرفتار ہو جاتا ہے، تو جو کچھ ہوتا ہے اس کے پاس وسائل وہ خرچ کرتے ہیں اور اس مشکل سے نکلنے کی کا حل نکالتے ہیں اور اس مشکل سے نکلنا چاہتے ہیں. اور جتنی بڑی مشکل ہوتی ہے اس کے حساب سے وسائل خرچ کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں. لیکن قیامت میں اتنی سخت مشکلات ہوں گی، اتنی بڑی بڑی مشکلات ہوں گی، اتنی بڑی بڑی تکلیفیں ہوں گی کہ جو کچھ زمین میں ہے اگر بالفرض وہ ہوگا نہیں ان کے پاس وہاں پر، لیکن بالفرض ہو تو وہ بھی دینے کو تیار ہوں، وہ بھی دینے پر آمادہ ہوں. تو اندازہ لگائیے کہ کتنی سخت مشکلات میں گرفتار ہوں گے. تو فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، اور اگر تحقیق ہو ہر اس نفس کے لیے جس نے ظلم کیا، جو کچھ ہے زمین میں، لَافْتَدَتْ بِهِ، تو بدلے میں دے ڈالے اس کو. وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور چھپائیں گے پشیمانی جب وہ دیکھیں گے عذاب. ندامت کو اور پشیمانی کو چھپائیں گے جب عذاب دیکھیں گے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ چھپا نہیں سکیں گے. چھپانے کی کوشش کریں گے، شروع میں کچھ چھپائیں گے، جو پشیمانی ہوگی اس عذاب کی وجہ سے، جو رسوائی ہوگی اس عذاب کی وجہ سے، لیکن پھر اس پشیمانی کو چھپا نہیں سکیں گے. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ اور ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ جو عذاب ان کو ملے گا یہ کوئی ناانصافی نہیں ہے، یہ سزا ناانصافی والی سزا نہیں ہے، انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا. جیسے جرم ہوں گے ویسی ہی سزا دی جائے گی، کوئی ظلم و ناانصافی نہیں ہوگی. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. آگے فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ جو کچھ کہتا ہے وہ سب سچ ہے، لیکن لوگ یقین نہیں کرتے. الا ان للہ ما فی السماوات والارض، سن لو، خبردار، تحقیق اللہ ہی کا ہے. یہ اثر ہے یہاں پر، اور کسی کا نہیں ہے، اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں. آسمانوں میں
پوری کائنات میں زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے. الا ان وعد اللہ حق، خبردار تحقیق اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. اللہ تعالیٰ جو کچھ فرماتے ہیں، جو کچھ وعدہ دیتے ہیں، جو کچھ ڈراتے ہیں، ابھی جیسے ڈرایا کہ ایسا ہوگا، تو یہ بالکل سچ ہے. ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں. اور دیکھو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو، آگے جیسے فرما رہے ہیں هو یحیی و یمیت و الیہ ترجعون، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ ہے زمین میں آسمانوں میں، اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ تعالیٰ ہی زندہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی مارتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی دنیا میں وجود دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی دنیا سے وجود کو ختم کرتا ہے. یہ جو دنیاوی حیات ہے اور ممات ہے، موت و زندگی ہے، یہ سب جانتے ہیں. دنیاوی جو موت و زندگی ہے سب جانتے ہیں، پیدائش اور پھر مرنا، یہ سب جانتے ہیں، سب مانتے ہیں، لیکن لوٹنا نہیں مانتے. تو فرمایا کہ جو ذات زندہ کر سکتا ہے، مار سکتا ہے، تو وہ دوبارہ کیوں نہیں زندہ کر سکتا، دوبارہ کیوں نہیں لوٹا سکتا. تو وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اور میں بار بار بتا چکا ہوں، لوٹنے کا کیا مطلب کہ وہیں سے آئیں گے، دوبارہ وہیں جانا ہے، وہیں سے آئے تھے وہیں جانا ہے. تو فرمایا ہوا یحیی و یمیت و الیہ ترجعون، وہ زندہ کرتا ہے اور وہ مارتا ہے، جلاتا ہے یعنی زندہ کرتا ہے، یمیت اور مارتا ہے، و الیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگو تحقیق آ گئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی جانب سے، اور شفا اس کی جو سینوں میں ہے. یہ قرآن کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا کہ قرآن نصیحت ہے جو اچھائی کی طرف دعوت دیتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے. وشفاء لما فی الصدور، دلوں میں جو برائیاں ہیں، دلوں میں جو شکوک و شبہات یا غلط عقائد ہوتے ہیں، ان سے شفا دیتی ہے قرآن مجید. قرآن مجید شفا ہے جو سینوں میں ہے، یعنی کہ جو سینوں میں برائیاں ہیں، دلی جو برائیاں ہیں، دل سے تعلق رکھنے والی جو برائیاں ہیں، ان کے لیے شفا ہے. اس کے ذریعے ان سے شفا ہوتی ہے اگر قرآن مجید کو سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے. فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تحقیق آئی تمہارے کو نصیحت تمہارے رب کی جانب سے، وشفاء لما فی الصدور، اور شفا اس کی جو سینوں میں ہے، وہدن، اور ہدایت. قرآن مجید ہدایت ہے، رہنمائی ہے، سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتی ہے، رہنمائی کرتی ہے. ورحمۃ للمؤمنین، اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. قرآن مجید باعث رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، کیونکہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ قرآن مجید پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، تو قرآن مجید جو ہے دنیا میں بھی ان کے لیے باعث رحمت بنتا ہے، آخرت میں بھی باعث رحمت بنے گا. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، آپ کہیے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اور اس کی رحمت کے ساتھ، بس اس کے ساتھ چاہیے کہ تم خوش ہو، وہ خوش ہوں. مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ دنیا کے معلومات پر خوش ہوتے ہیں، اتراتے ہیں، حالانکہ یہ جو قرآن مجید ہے اور جو اللہ تعالیٰ کا فضل ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، اس کے ساتھ خوش ہونا چاہیے. فرح کا جو لفظ ہے یہ اچھے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، برے میں بھی استعمال ہوتا ہے. اگر رحمت پر، نعمت پر اس انداز پر خوش ہوا جائے کہ اللہ نے عطا فرمائی تو اچھا ہے، اور اگر اس انداز پر
خوش ہویا جائے کہ گویا یہ ہماری اپنی لیاقت سے اپنی صلاحیت سے ہے اور دوسرے کو کمتر سمجھا جائے تو یہ برا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، رحمت فرمائی، نعمت دی، اور جس طرح قرآن مجید کے ساتھ ہی اس کو ذکر فرمایا ہے تو گویا قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، تو اس کے ساتھ خوش ہونا چاہیے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، آپ کہیے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اور اس کی رحمت کے ساتھ، بس اس کے ساتھ بس چاہیے کہ وہ خوش ہوں۔ هو خیر مما یجمعون، وہ بہتر ہے اس سے جو یہ جمع کرتے ہیں، جو یہ لوگ مال و متاع جمع کرتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، اس سے بہتر اللہ تعالیٰ کا فضل اور مہربانی ہے، اس سے بہتر یہ قرآن مجید ہے۔ هو خیر مما یجمعون، وہ بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ قل ارائیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا، آگے بتاتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ہی کا ہے سب کچھ، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اپنے پیغام کے طور پر اتارا دی ہے، اس میں اللہ نے بتایا ہے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، تو تمہارے کو کوئی حق نہیں ہے کہ تم اپنے پاس سے حلال حرام جو ہے وہ قرار دینے لگو۔ قل ارائیتم، آپ کہیے بھلا بتلاؤ، تم ما انزل اللہ لکم، کہ جو اللہ نے اتارا تمہارے لیے، من رزق روزی، فجعلتم منہ حرام و حلالا، پس کیا تم نے اس میں سے حرام اور حلال۔ اللہ نے تو تمہارے لیے روزی اتاری، اللہ نے تمہیں روزی دی، اب تم جو ہے نا اس میں حرام و حلال قرار دیتے ہو۔ تو قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون، آپ کہیے کہ کیا اللہ نے اجازت دی تم کو، کیا اللہ نے حکم دیا تم کو، یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو؟ یعنی یہ ہے کہ اللہ نے اجازت دی، اللہ نے حکم دیا تو اس کی سند بتاؤ، اس کی دلیل بتاؤ، ورنہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے۔ تو یہ تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا حق نہیں ہے کہ کسی چیز کو حلال و حرام قرار دینے لگو۔ اللہ نے اتارا، اللہ ہی کو حق ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کسی کو حلال یا حرام قرار دیں۔ تو فرمایا قل ارائیتم، آپ کہیے کیا دیکھا تم نے کہ ما انزل اللہ لکم من رزق، کہ جو اتارا اللہ نے تمہارے لیے روزی، فجعلتم منہ حرام و حلالا، پس تم نے کیا اس سے حرام و حلال۔ قل اللہ اذن لکم، آپ کہیے کہ کیا اللہ نے حکم کیا تمہارے کو، ام علی اللہ تفترون، یا اللہ پر تم جھوٹ باندھتے ہو۔ اور یہ بات سمجھ لو کہ یہ جو تم جھوٹ باندھتے ہو تو کل قیامت میں پھر تمہیں اس کا کیا بدلہ اور کیا سزا ملے گی۔ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو جھوٹ باندھتے ہیں اللہ پر، جو باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ، کیا گمان ہے ان کا قیامت کے دن، یعنی قیامت کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے، قیامت میں ان کا کیا حال ہوگا، تو ابھی سوچتے نہیں ہیں اس موقع ابھی دنیا میں۔ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ قیامت کے دن۔ تو قیامت کے دن کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے کہ ایسے ہی چھوٹ جائیں گے وہ؟ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون، تحقیق اللہ تعالی ضرور فضل والا ہے لوگوں پر، اور لیکن ان کے اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اللہ تو فضل فرماتا ہے، اللہ نے تو روزی اتاری، اللہ نے تو جو مناسب چیز نہیں تھی اس کو حرام قرار دے دیا، باقی سب چیزوں کو حلال قرار دے دیا۔ تو اللہ تو فضل والا ہے، اللہ نے تو قرآن مجید بھی نازل فرمایا، تو اللہ تعالیٰ تو فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں کہ اللہ نے روزی اتاری تو اب اپنے پاس سے حلال حرام کر رہے ہیں، اللہ نے قرآن مجید اتارا تو اب اس کی قدر نہیں کر رہے، اس کو پڑھ نہیں رہے، اس کو سمجھ نہیں رہے، اس پر عمل نہیں کر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو فضل والے ہیں، اللہ تعالیٰ تو فضل فرماتے ہیں، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں، ناقدری کرتے ہیں، جو اللہ نے فضل فرمایا اس کی قدر نہیں کرتے، اس کو صحیح استعمال نہیں کرتے۔ تو ان اللہ لذو فضل علی الناس، تحقیق اللہ تعالیٰ فضل والے ہیں ضرور لوگوں پر، ولکن اکثرهم لا یشکرون، اور لیکن لوگوں کے لوگوں میں سے اکثر شکر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا دے۔